دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے، قیامت تلک ان کو۔ میں دوسری شادی کو برائی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آج میں نے پورے بیان میں شادی کا تذکرہ نہیں لایا، پہلا سوال ہی شادی پہ آیا ہے۔ پھر جب میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں مفتی صاحب پھر شادیوں پہ باتیں کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ 100 سال انگریزوں نے حکومت کی، 1000 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو تھوڑے سے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہندو سوسائٹی میں ایک بیوی ہے، انگریز تو ایک کو بھی نہیں مانتا، وہ تو تکلف ہے، 50-55 سال میں ایک کر لے تو اس کا احسان ہے معاشرے پر، سمجھ رہے ہو نا؟ تو جب 100 سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی ہو، رہے ہم ہندوؤں کے ساتھ ہوں، تو جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ایک بھی کر لیتے ہیں۔ باقی دو نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ دو شادیاں نہ ہونے کے جو بیڑا غرق ہو گیا ہماری سوسائٹی کا، بار بار بتاؤں، میرا دل چاہتا ہے جو خواتین عذاب میں گرفتار ہیں نا، جن کی شادی نہیں ہو رہی، زنا کی طرف جا رہی ہیں، سارا نظام تباہ ہو گیا، 22-22 سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، وہ گئی زندگی میں، اس کا نہیں ہوتا کوئی سیٹ اپ، وہ اپنی فکر چھوڑ کے اپنی بچیوں پہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، عزتیں داؤ پہ لگ رہی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے جب ایسے کیس آئے نا اس لڑکی کا انٹرویو، اس کا رونا دیکھو، لیکن نے دکھڑے ساری دنیا کو سنائے، وہ پھر میں اس کو دکھاؤں دنیا کو، بتاؤ اس کا حل کیا ہے، اس کا کیا حل ہے ہمارے معاشرے میں سوائے اس کے کہ دوسری تیسری شادی کو فروغ دیا جائے؟ تو چونکہ ہم پہ گزرتی نہیں ہے نا، تو اللہ تو سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے نا، اللہ کی نظر میں سب مرد اور عورت برابر ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے قانون بنایا ہے، لیکن جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر، اپنا خاندان۔ آپ کو عرب میں تحریکیں چلی ہیں، دوسری شادی تیسری عورتوں نے چلائی ہیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو۔ جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے؟ شارٹ، اتنے مرد کٹے تھے، جنی کے مرد ہلاک، کیونکہ ہٹلر فوج لے کے نکلا تھا، پھر وہ جو پولینڈ سے لڑائی ہوئی اس کی، اور رشیا سے لڑائی ہوئی، اتنے مرد کٹے ہیں اس جنگ میں، آپ کی سوچ ہوگی، تو ان کے مردی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے؟ شارٹ، تو خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوا، لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، انہوں نے زنا کیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے سوسائٹی میں زنا کو کیا کر لیا؟ ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں پھر یہی تباہی ہوئی، تو وہاں کی عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ایک مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے، ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، نظام ہم سے مرد دوستی لگانے کے لیے تیار ہے، بیوی نہیں بناتا ہم کو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، جب تک حسن ہے استعمال کرے گا، حسن ختم پھینک کے چلا جائے گا، تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے سوسائٹی میں۔ تو اس وقت ان کی جو رائل فیملیز ہیں نا، ان کی عورتوں نے رکاوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے یورپ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا، کیونکہ انسان قانون پاس کرتا ہے نا تو دباؤ میں بھی آتا ہے۔ تو رائل فیملی کی عورتوں کو یہ لگا کہ ہم تو مزے کر رہی ہیں، ہمارے بادشاہوں نے اگر دوسری کر دی تو ہمارا بیڑا غرق، انہوں نے رکاوٹ ڈالی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب انسان قانون بناتا ہے تو چند لوگوں کے مفاد، باقیوں کے بھول جاتا ہے۔ اب ہم بھی جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بیوی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں ہم، اس کا گھر دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ڈپریشن میں جا رہی ہے، تو پھر لوگ بات کرنا کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور علماء نے بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا، انہوں نے دیکھا یار اس کے اتنے فسادات ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، پہلی بیوی ہنگامے کر رہی ہے، یوں کر رہی ہے، تو اب علماء نے پھر یہ کہنا چھوڑ دیا کہ کرو دوسری شادی، لیکن اللہ نے کہنا نہیں چھوڑا۔ اب جب بھی تراویح پڑھتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامع میں بیٹھا ہوا تھا، چند علماء سے میری بات چیت ہو رہی تھی، رمضان تھا، تراویح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا جامع رشید میں نا، تو میری بڑی بحث ہوئی نا، ظہر سے عصر تک ہم بحث کرتے رہے، وہ عالم کہہ رہے تھے نہیں ہونی چاہیے، بڑے فسادات ہیں اور یہ لوگوں کو ترغیب مت دو، میں سمجھا رہا تھا نہیں بھائی، تراویح میں یہی والی آیتیں، میں نے نیت باندھی وَلَا الضَّالِّينَ آمین، سورہ نساء شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ آیت میں نے شروع کی، 2-3 آیتوں کے بعد آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو 2-2 3-3 اور 4-4 عورتوں سے۔ میرا دل چاہ میں سلام پھیر دوں، میں بولوں اب کیا، اب تو میں نہیں، اب تو کون بول رہا ہے بھائی؟ اب وہ چونکہ عالم ہے ان کو تو پتہ ہے نا کیا بول رہا ہے، وہ تو ترجمہ پتہ ہے ان کو، تو نہیں توڑوں نا کہ ابھی مغرب کے بعد ہم بحث کر رہے تھے ہیں بھائی، تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں،
آج میں اٹھاؤں کل کوئی دوسرا سرفرا اڑ کے یہ ٹاپک چھیڑ دے گا, تو بہتر نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ایکسپٹ کر لو, اس کو کیا کر لو, ایکسپٹ کر لو, اور جو اس کے جزوی نقصانات ہیں وہ ایک حد تک ہوں گے, پھر وہ سوسائٹی اس کو قبول کر لے گی. سعودی عرب میں دوسری شادی ہوتی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی تباہی نہیں ہوتی, کوئی لڑائی لوگ کرتے ہیں, یمن میں لوگ کرتے ہیں, چار چار کرتے ہیں, وہاں تھوڑی یہ فسادات ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نا. تو اس کا حل یہ تھوڑی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں, اتنی ساری عورتوں کو کنٹینر میں بند کر کے یا تو پھر سمندر میں ڈال دو, یا پھر ان کو ٹھکانا دو. بھائی ٹھکانے کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر حل یہی ہے کہ وہ فسادات ہونے دو. ایک نسل میں یہ پھڈے ہوں گے, اگلی نسل کیا ہوگی, وہ کہیں گے یار یہ تو میرے ابا نے کی تھی, میرے دادا نے کی تھی, تو ہم بھی کریں گا. پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. پھر عورت آپ کی بیوی بننے سے پہلے اس کو ذہن میں ہوگا کہ یہ دوسری بھی کر سکتا ہے, لہذا اس کا معیار ویسے ہی اونچا ہو جائے گا کہ بھائی ایسے سے کرو کہ اگر یہ دوسری کر بھی لینا تو مجھے قابل قبول ہو. ابھی تو ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے شادی کرتی ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, پھر وہ 8ویں والا دوسری کی باتیں بھی شروع کر دے. صحیح ہے نا, وہ کہے گی یار ایک تو ہم نے تجھے قبول کر لیا, کوئی مل نہیں رہا تھا, اب تو 4 بھی رکھے گا. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. اس کا حل یہ کرو جو, کیونکہ ہم نے ایک جرم کیا ہے نا, ایک اللہ رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے طویل عرصے ایک جرم کیا ہے, اب اس جرم کی کچھ تو سزا ملے گی بھائی. اب جب معاشرے اس کو آسان, پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. کچھ دن پہلے ایک قربانی کا بکرا آیا میرے پاس, بیچارہ پٹھان آدمی, اس نے دوسری شادی کی. قربانی کا بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے حالات دیکھ کے میں نے کہا بیٹا تو تو ذبح ہو گیا. اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, اس کی پہلی بیوی اور سسرال نے بندوقیں نکال لی, حالانکہ پشاور کا, تو بندوقیں نکال لی, بھاگا ہوا تھا وہ. اتنے حالات یار, میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, میں نے کہا کر لے ایک اور کر لے بھائی, ایسی کی تیسی.